آج میں آپ کو ٹینشن، اینگزائٹی، ڈپریسو النس، فوبیا، نیوروسس، obsessive compulsive disorders ہماری ڈاکٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ سائیکیٹری کا ایک جو ایشو ہے، اور ساتھ اس کو بطور دینداری کے، کیونکہ میں اس راستے پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کے باوجود میں ہاسپٹل کی ایسٹ میڈیکل وارڈ میں جاب کے میڈیسن کی جاب کے باوجود میں بطور مسلمان اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈپریسو النس، ٹینشن، اینگزائٹی سنڈروم یہ بہت ہی تکلیف دہ مریض کے لیے ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم مریض کا کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ کروائیں، مریض کی ای سی جی کروائیں، الیکٹرو کارڈیوگرام، مریض کا ایکو کارڈیوگرافی کرائیں، اسی طرح کے اور ایکس ریز کرائیں، تمام بلڈ ٹیسٹ کروائیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں مریض کے وہ نارمل آئیں گے، لیکن مریض انتہائی پریشانی کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر اس کے مرض کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کو ایکچولی کیا سلسلہ ہوا ہے، تو لہذا جو مریض بولتا ہے اسی کے مطابق وہ سمٹومیٹک علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر مریض پریشان ہو کر کسی اور راہوں پہ وہ جو چل پڑتا ہے۔ مسئلہ ایسے ہے کہ ڈپریسو النس یا ٹینشن اینگزائٹی سنڈروم یا پینک جب ہوتے ہیں، ٹینشن اینگزائٹی سنڈروم میں پینکس آف ٹینشن اینڈ اینگزائٹی ہوتے ہیں، اس وقت مریض کا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ موت کے قریب پہنچ گیا اور ابھی وہ کلیپس کرنے والا ہے، آج وہ نہیں بچے گا، وہ سمجھتا ہے کہ آج میں مر جاؤں گا۔ ان میں جو سمٹمز آتی ہیں یہ آرگینک ڈیزیز پیچھے نہیں ہے، یہ صرف خلل ہے دماغ کا، جو انسان کے ذہن میں جو عام حالت میں ہمارے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمارے برین کے اندر میں سے، نیورون میں سے، نیورونل لیول پہ برین سیلز میں سے ایسے کیمیکل، سیروٹونین، ڈوپامائن، ایڈرینرجک جو ہیں سبسٹانسز ہے، سمپتھومائمیٹکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے برین میں سے نکلتی ہیں، لیکن وہ ان کی جب انسان سوچتا ہے یا کسی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی چیز سما جاتی ہے، یہ جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ درمیانی عمر میں بھی ہو سکتا ہے موسٹلی، اور یہ اولڈ ایج میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ینگ لیڈیز کو، فیمیلز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ینگ ایج میں یا درمیانی ایج میں، یا آپ کوئی ڈیجیکٹڈ ہو جائیں، کوئی چیز آپ کا کوئی ٹارگٹ ہو، آپ حاصل نہ اس کو کر سکیں، اور یا آپ کے اوپر ایسے حالات آ جائیں، آپ کا بہت کانفیڈنس ہوگا، آپ بہت اچھے اسپیکر ہوں گے، بہت اچھے مقرر ہوں گے، کسی بھی وقت آپ اس جو ٹینشن اینگزائٹی سنڈروم کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جب کاروبار میں نقصان ہو جائے یا ڈیجیکٹڈ ہو جائیں، یا آپ کے پیچھے آپ کے والدین کی دعائیں ہیں اور آپ کی ایج 40 ایئرس کے قریب جا رہی ہے، تو پھر آپ کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بینگ مسلم آپ کو ہدایت ملنے کے لیے بھی یہ علامات، یہ سمٹمز آپ میں آ سکتی ہیں۔ سمٹمز کیا موسٹلی آتی ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، ایک دم اس کے دل کی دھڑکن سوچنے سے اندر سے ہی اس کے جو ایڈرینرجک جو ہیں کیمیکلز اور دوسرے جو کیمیکلز ہیں سیروٹونین وہ اور دوسرے جو ڈوپامائن عام حالت میں ایک مقدار میں نکلتے ہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ مقدار میں نکل کے اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قلب پہ کریں گے، ہارٹ کے اوپر کریں گے، ٹیکی کارڈیا ہو جائے گا، یا اس کو ایسے آئے گا کہ سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، وہ مریض آگے گا میرا سانس ڈاکٹر صاحب بند ہو رہا ہے، آج میں نہیں بچوں گا، آج میں مر جاؤں گا۔ گھر میں بیٹھا ہوگا، اچھا بھلا بیٹھا ہے، ایک دم اچانک اس کے اوپر پینک اٹیک ہوا، سب کو پریشان ہو کے بتائے گا کہ مجھے میرا سانس بند ہو رہا ہے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، میرا سر جو ہے وہ دبا رہا ہے کوئی، میں آج نہیں بچوں گا۔ اور ایسے مریضوں کو عام حالت میں نہ موسم اچھا لگتا ہے، اگر کوئی بہت پیارا خوبصورت موسم ہو یا کوئی بہت پیاری خوبصورت کوئی پہاڑی علاقہ ہو، کوئی ریکریشنل جو ہے وہ اسپاٹ ہو، بنکیٹ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی، اس کو کسی موسم سے، اس کو کسی وہ شادی کی گیدرنگ میں چلا جائے گا، وہاں پہ اسپیکرز لگے ہوں گے، وہ اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، کسی اور جگہ گیدرنگ میں جائے گا، پھر اس کی طبیعت اور خراب ہوگی۔
یا وہ اکیلا سفر کرنے، یہ بھی سلسلہ آ جاتا ہے کہ اکیلا باہر نہیں نکلے گا، اکیلا سفر کرنے مریض نہیں جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دم کسی کی اچانک موت کی خبر سنتا ہے تو وہ فوری طور پر پریشان ہو جاتا ہے مریض، اور اس کے اوپر یہ سمٹمز ایک دم آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی مرتبہ جیسے کہ وہ ٹینشن انگزائٹی کا ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول سے جب وہ ایکسیڈ کرتا ہے تو اسے ٹینشن انگزائٹی پینکس کہتے ہیں، اس میں وہ مریض بے بس ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں فوری طور پہ مریض کو لے کر جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی ڈاکٹر سمجھتا ہوگا، سائیکیٹری، ضروری نہیں کہ سائیکیٹرسٹ آپ کو وارڈ میں، ایمرجنسی وارڈ میں ملیں گے، کئی دفعہ سائیکیٹرسٹ بھی نہیں سمجھ پاتے تو وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس لے جائیں گے مریض کو، اور دوسرے ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں گے، لیکن ڈاکٹر ان کو نہیں سمجھ پاتا، یا کچھ ڈاکٹرز بہت ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکو سومیٹک جو سنڈروم ہے، یہ سائیکو زیادہ ہے، سومیٹک کم ہے، تو یہ جو ہے ٹینشن انگزائٹی کا پینک ہے یا ٹینشن انگزائٹی ہے۔ اگر تو وہ اس کے مطابق اس کو میڈیسن دیں تو وہ اس کی کیفیت جو ہے، مریض کی وہ سمٹم جو ہیں وہ سبسائڈ کر سکتی ہیں، مریض جو بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی، یا کوئی انجیکٹیبل دیں گے یا کوئی ٹیبلٹس دیں گے، یا اگر کوئی سمجھ سکے، اگر نہیں سمجھے گا تو پھر میڈیسن کے، میں نے دیکھا ہے میرے تجربے میں ہے کہ لوگ جو ہیں ٹینشن انگزائٹی کے پروفیسرز کے پاس گئے ہیں لیکن ان کو شفا یابی نہیں ملی، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئے ہیں، انہوں نے میڈیسنز لکھ کے دی ہیں، کئی جگہ پہ ان کا بھی فیلئر ہو گیا ہے۔ اس مرض کا علاج بینگ اے مسلم، کئی لوگ اب جو ہیں بہت پریشان ہو کر کئی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی تو اللہ تعالیٰ کے برحق نیک بندے ہیں، قرآن کریم میں سے جو وظائف بتاتے ہیں، یا نماز جو ہے ذکر اکبر ہے، نماز کو باقاعدگی سے قائم کرتے ہیں، ذکر خدا جو ہے وہ باقاعدگی سے کرتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو سکون دیا۔ بینگ اے مسلم، اسلام میں قلب جو ہے وہ سپر سیڈ کرتا ہے تمام باڈی کے آرگنز کو، برین بھی انڈر آ جاتا ہے قلب کے، تو قلب کا سکون اگر ہوگا تو برین کا سکون بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ ذکر جو خدا ہے، جب دن رات ذکر کرنا، ذکر کثیرہ جو ہے، اے ایمان والو ذکر کثیر کریں اللہ تعالیٰ کا، سبحوا بکرۃ و اصیلا، اور صبح بھی اور شام بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرو۔ اس سے، اور دوسرا جو ہے جو صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اس قلب کو سکون دیتا ہے، نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے۔ obsession کیا ہے، obsessive compulsive disorder، ٹینشن انگزائٹی کیا ہے، فوبیا کیا ہے، نیوروسس کیا ہے، انسان کے اوپر یہ تمام جو علامات آتی ہیں یہ خوف کی، نیوروسس کی ایک نشانی ہے۔ تو ذکر خدا، اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ اور خیرات سے، الذین ینفقون اموال، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 274 نمبر، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، کوئی قید نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے میں، اگرچہ کچھ ساتھ ہیں، کچھ دن، کچھ اوقات جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، فضیلت ہوتی ہے ان کو دوسرے اوقات یا دنوں کے اوپر، لیکن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ نہ تو آپ کو خوف کیا ہے، یہی ٹینشن انگزائٹی جو آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہوں گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میں اتنی عمر میں اتنی جلدی مر جاؤں گا، یہ کیا ہوگا، یہ اس کے اوپر ٹینشن پھر کی ساری جو ہے وہ علامات آتی ہیں، سمٹمز بن کے آتی ہیں۔ تو ایک یہ سوچ ہے، تو خوف، اور نہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کسی گزری چیز کا غم ہوگا، نہ آنے والی چیز کا خوف ہوگا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے قریب دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں درجات بہت بلند ہوں گے۔ لیکن ایٹ اے ٹائم، یہی میرا اور میرے اور دوست جو ڈاکٹرز ہیں، میری طرح کے اور بھی ڈاکٹرز ہوں گے، یہ نہیں کہتا کہ میں
میری طرف سے یہ اکیلے یہ سبق ہے جو دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلتے ہیں، ان میں ہمیں دونوں کو پیرلل لے کے چلنا پڑے گا. یہ ہمارا قلبی جو سکون ہے، روحانی جو سکون ہے، ذہنی سکون، یہ اللہ کے ذکر سے ملا. دوسری طرف میڈیسنز ہیں، میڈیسنز بھی ہمیں لینا پڑیں گی. میڈیسنز اس لیے لینا پڑیں گی ہمیں کہ وہ میڈیسن جو ہمارے کیمیکلز ہیں، برین میں سے جو ایکسٹرا کیمیکلز ایک مقدار میں نارمل میں زندگی کے وجود کے لیے، زندگی کے کاموں کے لیے ان کا بہت ضروری ہے، لیکن جب ہمارے اوپر ایک سوچ سوار ہو جاتی ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک رنج و علم طاری ہو جاتا ہے، ہم ان سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو وہ ایک حد سے جب وہ یہ زیادہ کیمیکلز نکلتے ہیں تو یہ انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اگرچہ پیچھے کارڈک ڈیزیز نہیں ہوتی، سانس کی ڈیزیز نہیں ہوتی، برین کی ڈیزیز جو ہے وہ برین کے جو کیمیکلز نکلے ان کی وجہ سے ہے. کوئی برین کی آرگینک ڈیزیز نہیں ہے، نہ لیور کی ڈیزیز ہے، نہ کڈنی کی ڈیزیز ہے. ٹیسٹ کروائیں، ضرور ہم کروائیں گے، ٹیسٹ کروانے چاہیے ٹیسٹ، لیکن سب کے نارمل آئیں گے، لیکن اس کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے ہمیں میڈیسنز بھی دینی ہے، اور ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، نماز ذکر اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر افضل ہے، اور صدقہ اور خیرات، اور ساتھ میڈیسن ساتھ بالکل دینی پڑیں گی. کتنے عرصے کے لیے اس کو مریض کو بتایا جائے گا، کافی عرصے کے لیے. ڈوز ایک دم ایبرپٹلی جب وہ میڈیسن شروع کرے گا اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا، ٹیپر کرنا پڑے گی. ایک وقت آئے گا جب وہ اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، پھر ایک دن آئے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو جو ہے جب اولیاء اللہ ہو جائیں گے، جب یہ ذکر کریں گے اللہ کا اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے، ان کا قلب و ذہن اتنا مضبوط ہو جائے گا، نہ تو ان کو خوف رہے گا نہ ان کو غم رہے گا. یہ آٹومیٹیکلی ایک وقت آئے گا کہ دوائیوں سے ان کو خود بخود وہ چھوڑ دیں گے، دوائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن دوائی استعمال کرتے وقت آپ نے دوائی ایک سہارا ہے، یہ بھی سائنس ہے، یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ بھی سنت ہے. میڈیسن کا کھانا، میڈیسن کھانے سے اور یہ دونوں کام کرنے سے، اور دوائی بڑے خوشی سے کے ساتھ کھانی ہے. دوائی کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مجھے لگ جائے گی اور میرا کیا بنے گا، میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا یا ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گا، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جب آپ کا قلب و ذہن اندر سے مضبوط ہوگا، کیمیکل جو ایکسٹرا جو نکلے ہیں آپ کے برین میں سے، سیروٹونین یا ایڈرینرجک جو مٹیریل ہیں یا اسی طرح کے اور ڈوپامائن اور چیزیں ہیں جو ضرورت سے زیادہ نکلتی ہیں، جب وہ کنٹرول ہو جائیں گی میڈیسن کے ساتھ اور ذکر خدا کے ساتھ، آپ کو سکون اطمینان مل جائے گا، تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. آپ جعلی پیروں سے بچیں، جعلی ڈاکٹروں سے بچیں، جعلی عاملوں سے بچیں. آپ اپنے آپ کو خراب نہ کریں. میڈیسن کے ساتھ ذکر خدا اور صدقہ اور خیرات اس ٹینشن انگزائٹی سنڈروم، ٹینشن انگزائٹی پینکس کا، ڈپریسو النس کا، obsessive compulsive ڈس کا اور بہت سے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کا ایک بہت بڑا علاج ہے. تو میں آپ لوگوں سے مستفیض آپ لوگوں کو کرنا چاہتا تھا اپنے اس چینل کے ذریعے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو مستند اچھے ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو جس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی بھی طرف ہو اور کوالیفائڈ MBBS یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، اس کو اپروچ کریں تاکہ وہ آپ کا صحیح تشخیص کر کے علاج کر سکے. اگرچہ آپ کے تمام ٹیسٹ کروائیں گے وہ نارمل آ رہے ہوں گے، لیکن آپ جو کیا مریض یا آپ جو ہیں بہت پریشانی کی حالت میں ہوں گے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.